وہ پولیس جو علی امین گنڈاپور کو ڈھونڈنے کے لیے پورے پاکستان میں چھاپے مارتی رہی، وہ پولیس جو امن و امان چھوڑ کر علی امین گنڈاپور کے گھر پر پہرا دیتی رہی، وہ پولیس جو ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین کا نام لینے والے کو بھی اٹھا لیتی تھی، وہ پولیس جو علی امین کی تصویر بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں نہیں لگنے دیتی تھی، وہ پولیس جس نے علی امین گنڈاپور کو پورے پاکستان کا چکر لگوایا، وہ پولیس جس نے علی امین گنڈاپور کی مونچھیں تک کاٹ دیں، وہ پولیس جس نے علی امین گنڈاپور کے خوبصورت بال، جو علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ مجھے بچوں سے بھی زیادہ پیار ہے اپنے بالوں سے، اور اگر عمران خان کے نام کے اوپر یہ کاٹتے ہیں تو یہ کاٹ دیں، اور وہی پولیس جس نے علی امین گنڈاپور کے بال کاٹ کے اس کی تضحیق کی، آج وہی پولیس علی امین گنڈاپور کو گارڈ آف آنر پیش کر رہی ہے، وہی پولیس کا آئی جی علی امین گنڈاپور کو سیلیوٹ کر رہا ہے، وہی پولیس کے افسران جو علی امین گنڈاپور کے پیچھے ہوتے تھے وہی اس کو سیلیوٹ کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ووٹ کی طاقت، اس کو کہتے ہیں فارم 45 کی طاقت، اس کو کہتے ہیں جمہوریت کی طاقت۔ بے شک جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے۔ عمران خان نے کمال کر دیا ہے، لیکن علی امین گنڈاپور نے حلف اٹھاتے ہی وہ کام کر دکھایا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا، اور جس کام کے لیے علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا وہ علی امین گنڈاپور نے آتے ہی کیا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اور جب وہ کام میں آپ کو بتاؤں گا یقینی طور پہ آپ بھی بہت خوش ہوں گے، آپ بھی دعا دیں گے علی امین گنڈاپور کو، اور آپ بھی دعا دیں گے قیدی نمبر 804 کو۔ اس کے علاوہ جو دوسری بڑی خبر ہے، مولانا فضل الرحمان نے ٹھینگا دکھا دیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو وزیر اعظم کے ووٹ کے لیے اور صدر کے ووٹ کے لیے۔ مولانا نے کہا کہ آپ نے سب کچھ تو آپس میں بانٹ لیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ اور پھر آپ کا صدر بھی آپ کا، وزیر اعظم بھی آپ کا، اور فلاں۔ اس نے کہا بھائی صاحب میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں، اس کا بیانیہ کیونکہ آپ لوگ اس کے ساتھ ہو، کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ اور تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز، پنجاب میں مارشل لاء لگ گیا۔ پنجاب میں آپ نہیں کر سکتے کوئی احتجاج، نہیں کر سکتے کوئی آپ پروٹیسٹ، نہیں کر سکتے آپ اپنے احتجاج کے لیے باہر نکل سکتے، نہیں آپ نکل سکتے کسی پارٹی کے نعرے لگا سکتے، کیونکہ مارشل لاء کی پیداوار نواز شریف کی بیٹی جو کہ بغیر فارم 45 کے وزیر اعلیٰ بنی ہے، اس نے کمال کر دیا ہے۔ وہ کسی کو بھی جینے نہیں دے رہی ہے، وہ لوگوں کو بھی اٹھا رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں اس کو بھی اٹھا رہی ہے۔ ہمیں بھی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں بھی آپ کی سپورٹ درکار ہے، آپ کی پاور درکار ہے، اور ہم ابھی آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کچھ ہوتا ہے تو آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیے گا، اور میں آپ کی حفاظت کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ دعا کیجئے گا کہ ہم بھی خیر و عافیت سے رہیں۔ اور ایک سوال میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ عمران خان کو ڈیلیں بڑی آفر ہوئیں، پہلے ڈیل آفر ہوئی کہ باہر چلے جائیں، پھر کہا گیا 14 سال قید ہوگی، خان نہیں مانا تو ڈبل سے بھی ٹرپل سزا کر دی، 31-32 سال کر دی، پھر کہا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب اس کو یہ کچھ لوگ ڈیل کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان یہ ڈیل کر لے کہ حکومت میں آ جائے۔ کیا خان کو ڈیل کرنی چاہیے یا نہیں، یہ آپ نے کامنٹ باکس میں لکھنا ہے۔ اور ہم ایک اور ٹرینڈ چلا رہے ہیں، دھاندلی نامنظور، وہ بھی آپ نے لازمی کامنٹ باکس میں لکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا، یہ آپ کی اپنی آواز ہے، اس کو توانا کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے۔ لہذا آگے چلتے ہیں۔ اچھا، علی امین گنڈاپور نے جناب کیا کام کیا ہے؟ اس نے سب سے پہلے جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے ایک علاج، اس نے کہا ہے کہ جناب پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، اس کے اندر کوئی بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ اور دوسری بات، صحت کارڈ کے اوپر دل کے مریضوں کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اس نے کہا ہے کہ جناب پہلی رمضان کو تمام لوگوں کو صحت کارڈ مل جائے گا۔ عمران خان کا یہ منصوبہ تھا، اور صحت کارڈ پہلی رمضان کو تمام لوگوں کو، صوبے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، اور ان کو صحت کارڈ مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ پناہ گاہیں وہ بھی پہلے رمضان کو کھل جائیں گی۔ وہ دیکھیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا درد دیا ہے،
عمران خان نے پناہ سب سے پہلی علی امین گنڈاپور کو کہا ہے کہ پناہیں کھولو سب سے پہلے اور صحت کارڈ بحال کرو، جو کہ عوام بڑی مشکل ہے. دیکھیں ہاسپٹلز میں بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی کا کوئی مریض ہے، وہ مرض تو ہر گھر کے اندر ہے، تو ایک ان کی ٹینشن، اوپر سے پھر ڈاکٹروں کے پیسے، پھر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہو، تو صحت کارڈ ہر بندے کے پاس ہے 10-12 لاکھ روپیہ، وہ کہیں سے بھی اپنا علاج کرائے. تو یہ بہت زبردست. پنجاب میں مریم نواز نے بند کر دیا ہے، پنجاب میں پناہ گاہیں بھی بند کر دی ہیں، ادھر سندھ میں کھل رہی ہیں. یہ ہے عوامی حکومت، یہ ہے فارم 45 کی حکومت. آگے چلتے ہیں. اچھا آگے علی امین گنڈاپور، اب اس نے کہا ہے کہ کوئی بھرتی نہیں ہوگی. علی امین گنڈاپور نے آئی جی کو بھی چینج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ اس نے اصل میں نا خان کا اعتماد اس بندے نے حاصل کر لیا ہے. اعتماد اس وقت حاصل کیا تھا جب اس کے اوپر ظلم ہوا کہ خان کو چھوڑو، مونچھیں کاٹ دیں گے. آپ کو یہ دیکھیے، چیف سیکرٹری بھی بیٹھا ہے، آئی جی پنجاب بھی ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں. یہ ہے ووٹ کی طاقت، یہ ہے آپ کی طاقت، اس کو کہتے ہیں فارم 45 کی طاقت، اور یہ ہے اصل میں جمہوریت. اچھا اب جو چیز ہے، اب علی امین گنڈاپور خان کے پاس جا رہا ہے، اور سوموار والے دن خان کے پاس جا رہا ہے، اور خان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ آپ کی حکومت ہے، مجھے آپ کے نام کے اوپر ووٹ ملے، آپ کے نام کے اوپر لوگ جیتے، آپ بتائیں پالیسی کیا ہونی چاہیے. اور یہ لوگ ہیں سارے لوگ، اس میں سے آپ جس نام کے اوپر ٹک کریں گے وہ وزیر بن جائے گا، آپ جس نام کے اوپر ٹک کریں گے اس کو ہم فلاں عہدہ دے دیں گے. اور کہتے تھے کہ ہم نے قیدی نمبر 804 کی سیاست ختم کر دی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کے دن بدلتے رہتے ہیں، یعنی دن پھیرتے رہتے ہیں، کبھی مشکل ہے کبھی آسانی ہے. آج قیدی نمبر 804 کے اوپر بظاہر مشکل ہے، لیکن یہ بلیسنگ ان ڈسکائز ہے. یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے پاکستان کی عوام کو زندہ کر دیا، پاکستان کی عوام کو شعور دے دیا. اور آپ نے 8 فروری کو جو زناٹے دار تھپڑ مارا ہے، اس کی گونج آج بھی اقتدار کے ایوانوں میں گونج رہی ہے. نواز شریف بیچارہ اکیلا نہیں جا سکتا اسمبلی کے اندر، اور وہ جاتا بھی نہیں ہے اکیلا، اور اب اس نے جانا بھی نہیں ہے، حلف لیا اور بس گیا. وہ تو آیا بیچارہ کبوتر اڑانے تھا، کبوتر اڑا کے اب شاید وہ واپس لندن چلا جائے گا اور اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے. شاید اس کے مشورہ دینے والوں کو چاہیے تھا کہ یار اس کا آخری الیکشن ہے، عزت اور آبرو چھوڑ کے جاتا، کوئی لیگسی چھوڑ کے جاتا، لیکن اس نے بوٹ پالش کی لیگسی کو چھوڑا، اس نے تلوے چاٹنے کی لیگسی کو چھوڑا، اس نے اقتدار کی ہوس کی لیگسی کو چھوڑا، اس نے اقتدار کے پیچھے دم ہلاتے ہوئے بھاگنے کی لیگسی کو چھوڑا، اس نے اقتدار کی ہوس کے لیے اپنی بیٹی کو بھی لگا دیا پالش کے اوپر. میں آج بہت سخت باتیں کر رہا ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور میری حفاظت کے لیے بھی دعا گو رہیے گا، کیونکہ پنجاب میں جو آپ کی منسٹر ہے، تھیف منسٹر، میں چیف منسٹر نہیں کہتا کیونکہ میں نے کوریج کیا اس دن، مجھے پتا ہے لوگ کس طرح سے جیت رہے تھے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار. تو وہ بہت چھوٹے دل اور چھوٹے دماغ کی عورت ہے، وہ نہیں چھوڑ رہی جو بھی بندہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. عمران ریاض تک کو نہیں چھوڑا، اس کی سلامی پیش کی ہے اس کو جس دن اس نے حلف اٹھانا تھا. اپنا بہت سا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر. اجازت دیجیے.